شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 9th کلاس، کیسے ہیں سب بچے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو ہنستا مسکراتا رکھے، زندگی میں کامیاب و کامران کریں۔ جی بچوں، آج ہم اسلامت لازمی میں آپ کا ٹاپک پڑھیں گے انداز تربیت۔ پہلے ہم اس کی مشق کریں گے۔ پہلا جی درست جواب کا انتخاب کریں۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو صحیح آنسر کیا ہوا؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا مصر، یمن، شام، طائف۔ تو صحیح آنسر کیا آیا؟ یمن۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے بارے میں سوال پوچھنے پر فرمایا، تمہارا نام کیا ہے؟ تم نے کیا تیاری کی ہے؟ تم کس شہر سے ہو؟ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو اس کا صحیح آنسر کیا ہے؟ تم نے کیا تیاری کی؟ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت سے ہاتھ چومے، مزدوری کرنے والے کے، صلہ رحمی کرنے والے کے، معاف کرنے والے کے، سخاوت کرنے والے کے۔ صحیح آنسر کیا آیا اس کا؟ مزدوری کرنے والے کے۔ آگے جی، نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تربیت کے حوالے سے ہر کام اور معاملے میں اہتمام فرماتے تھے، تدریج کا، واعظ و نصیحت کا، تحریر و تقریر کا، ذاتی دلچسپی کا۔ تو اس میں صحیح آنسر کیا آیا؟ تدریج کا۔ آگے جی، سوال ہے آپ کے، مختصر سوالات کے جواب دیں۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب کے جذبات اور احساسات کے ساتھ اس کے مزاج اور نفسیات کا کس طرح خیال رکھتے تھے؟ مثال دے کر واضح کریں۔ جی بچوں، فرسٹ شاٹ آپ کا یہاں شروع ہوگا۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب کے جذبات اور احساسات کے ساتھ اس کے مزاج اور نفسیات کا بھی لحاظ فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ دیکھنے میں یہ ایک معمولی سا سوال تھا جس کا کوئی بھی جواب دے کر بات ختم کر دی جاتی، مثلاً قیامت کی کچھ نشانیاں بتا دی جاتی، یا آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ مگر آپ نے ایسا نہیں کیا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ ایک شخص پر قیامت کی فکر طاری ہے اور اس کے بارے میں سوال کر رہا ہے، تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم جواب دینے کے بجائے خود سوال کرتے ہیں، تو نے اس دن کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ یہاں تک اس کا آنسر آپ کا آئے گا۔ آگے جی، نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اصلاح و تربیت کے لیے کس طرح گفتگو فرماتے تھے؟ جی بچوں، اس کا آنسر یہاں سے شروع ہوگا۔ اصلاح و تربیت کے سلسلے میں آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ لمبے اور طویل واعظ و نصیحت سے گریز فرماتے تھے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حیرت انگیز اعجاز تھا کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم بڑی بڑی باتوں کو مختصر سے جملوں میں بیان کر دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو جوام الکلم یعنی جامع کلمات کی خصوصی صفت عطا کی تھی۔ یعنی آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلم یعنی جامع کلمات کی خصوصی صفت عطا کی تھی۔ یہ تھا آپ کا 2 شاٹ۔ آگے جی، نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کس طرح حوصلہ افزائی فرماتے تھے؟ مثال دے کر واضح کریں۔ اس کا آنسر ہے جی، نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہر بات موقع کی مناسبت سے کرتے تھے۔ اچھے کام پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کرتے اور ان کی حوصلہ افزائی فرماتے۔ ایک بار ایک شخص نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آیا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کی ہتھیلیوں پر نشانات پڑے ہوئے ہیں۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ دریافت کی تو اس نے کہا، یا رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک مزدور آدمی ہوں اور سخت محنت کی وجہ سے یہ نشانات پڑ گئے ہیں۔ جب آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو شفقت فرماتے ہوئے اس کا ہاتھ چوم لیے۔ ایسے اقدامات سے مخاطب کے دل میں محبت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، جس سے وہ نہ صرف بات قبول کرنے پر آمادہ ہوتا ہے بلکہ وہ ہر حال میں اس پر گامزن رہتا ہے۔ یہ آپ کا 3rd شاٹ۔ جی آگے ہے جی، آپ کا تفصیلی جواب دیں۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز تربیت پر جامع نوٹ تحریر کریں۔
جی بچوں، سب سے پہلے ہم ہیڈنگ اس کی دیں گے انبیاء کرام علیہ السلام کی ذمہ داریاں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی اہم ترین ذمہ داری انسانوں کے اخلاق اور رویوں کی اصلاح ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد اس ذمہ داری کو بخوبی پورا فرمایا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر اچھے انداز میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت فرمائی کہ وہ معاشرے کے بہترین انسان قرار پائے۔ اب یہاں پہ آپ ہیڈنگ دیں گے انداز تربیت کے نمایاں اوصاف۔ پھر یہاں سے لکھیں گے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز تربیت کا یہ بنیادی اصول تھا کہ آپ نے خود عمل کر کے دکھایا، اس کے بعد لوگوں نے اس کام کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز تربیت کے نمایاں ترین اوصاف حکمت اور بصیرت ہیں۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کی تربیت فرما رہے ہوتے تو مخاطب کی استطاعت اور صلاحیت کو سامنے رکھتے بے محل گفتگو نہ فرماتے، موقع محل کا خصوصی لحاظ فرماتے۔ یہاں پہ ہیڈنگ دیں گے کسی کی غلطی پر نصیحت۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی غلطی پر کبھی اس کا سرعام نام لے کر یہ بات ٹوک کر تربیت نہ فرماتے، بلکہ نام لیے بغیر عمومی انداز میں نصیحت فرما دیتے۔ اچھا جی، یہاں پہ ہیڈنگ بنائیں گے نرم دل سوزی اور محبت سے سمجھانا۔ اگر کبھی غلطی پر فوراً براہ راست متنبہ کرنے کی ضرورت ہوتی تو انتہائی نرمی اور نہایت محبت کے انداز میں سمجھاتے تاکہ مخاطب حق بات قبول کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے۔ ایک دیہاتی نے مسجد نبوی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک گوشے میں پیشاب کر دیا تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا ڈول طلب فرمایا اور مسجد کو پاک کر دیا گیا۔ اس شخص نے دین کی سمجھ آ جانے کے بعد اپنا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا، میرے ماں باپ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہوں۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر میرے پاس آئے، مجھے نہ ڈانٹا نہ برا بھلا کہا، بس یہ فرمایا یہ مسجد ایسی جگہ ہے کہ اس میں پیشاب نہیں کیا جاتا، یہ تو اللہ تعالیٰ کے ذکر اور نماز کے لیے تعمیر کی گئی ہے۔ جی بچوں، یہاں پہ ہیڈنگ دیں گے محبت آمیز اور مشفقانہ انداز تربیت۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز لوگوں کے ساتھ کس قدر محبت آمیز اور مشفقانہ تھا کہ اس کا اندازہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان سے لگایا جا سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں، میں 10 برس تک حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا، جو کام میں نے جس طرح بھی کر دیا آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ کیوں کیا۔ اگر کوئی کام نہ کر سکا تو یہ نہیں فرمایا یہ کیوں نہیں کیا۔ جی بچوں، یہاں پہ آپ نے ہیڈنگ دینی ہے اصلاح و تربیت کا خاص اسلوب۔ اصلاح و تربیت کے سلسلے میں آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ لمبے اور طویل وعظ و نصیحت سے گریز فرماتے تھے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حیرت انگیز اعجاز تھا کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم بڑی بڑی باتوں کو مختصر سے جملوں میں بیان کر دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلم یعنی جامع کلمات کی خصوصی صفت عطا کی تھی۔ جی بچوں، یہاں پہ ہیڈنگ دینی ہے آپ نے مزاج اور نفسیات کا لحاظ۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب کے جذبات اور احساسات کے ساتھ اس کے مزاج اور نفسیات کا بھی لحاظ فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ دیکھنے میں یہ ایک معمولی سا سوال تھا جس کا کوئی بھی جواب دے کر بات ختم کر دی جاتی، مثلاً قیامت کی کچھ نشانیاں بتا دی جاتی یا آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، مگر آپ نے ایسا نہیں کیا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ ایک شخص پر قیامت کی فکر طاری ہے اور اس کے بارے میں سوال کر رہا ہے تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم جواب دینے کی بجائے خود سوال کرتے ہیں، تو نے اس دن کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ اس سوال کے ذریعے سے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حقیقت ذہن نشین کرائی کہ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی، بلکہ
اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ قیامت کے لیے تم نے کیا تیاری کی ہے۔ اگر قیامت دیر سے بھی آئے مگر ہماری طرف سے کوئی تیاری نہ ہو تو بیکار ہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خوش اسلوبی سے نے سائل کو احتساب نفس اور اپنے اعمال کا جائزہ لینے پر آمادہ کر دیا۔ جی یہاں پہ ہیڈنگ بنے گی ہماری مناسب موقع پر بات کرنا۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہر بات موقع کی مناسبت سے کرتے تھے۔ اچھے کام پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کرتے اور ان کی حوصلہ افزائی فرماتے۔ ایک بار ایک شخص نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آیا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کی ہتھیلیوں پر نشان پڑے ہوئے ہیں۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ دریافت کی تو اس نے کہا، یا رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک مزدور ہوں، سخت محنت کی وجہ سے نشانات پڑ گئے ہیں۔ جب آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو شفقت فرماتے ہوئے اس کے ہاتھ چوم لیے۔ ایسے اقدامات سے مخاطب کے دل میں محبت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، جس سے وہ نہ صرف بات قبول کرنے پر آمادہ ہوتا ہے بلکہ وہ ہر حال میں اس پر گامزن رہتا ہے۔ اچھا جی، اب یہاں پہ ہیڈنگ دیں گے تدریج کا اہتمام۔ حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام اور ہر معاملے میں تدریج کا اہتمام فرماتے تھے۔ زیر تربیت افراد کی خوبیوں اور خامیوں کا اچھی طرح سے تجزیہ کر کے ایک خامی کو دور کرتے، ایک خوبی کو پروان چڑھاتے، مخاطب کی صلاحیت اور طاقت کے مطابق اسے احکام اسلامی کا پابند بناتے۔ اسی لیے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن روانہ کرتے وقت آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاذ، تم اہل کتاب کے پاس جا رہے ہو، تم پہلے انہیں توحید اور رسالت کی دعوت دینا۔ جب وہ یہ بات مان لیں کہ اللہ ایک ہے اور محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، تو پھر انہیں یہ بتانا کہ اللہ نے دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ جب وہ اس بات کو بھی تسلیم کر لیں تو پھر انہیں یہ بتانا کہ اللہ نے ان پر زکوٰۃ فرض کی ہے، جو ان کے مالداروں سے لی جائے گی اور ان کے فقراء میں تقسیم کر دی جائے گی۔ جی بچوں، لاسٹ میں ہم نے ہیڈنگ بنانی ہے سیرت طیبہ کو مشعل راہ بنانا۔ آج بھی ہم اگر سیرت طیبہ کو اپنے لیے مشعل راہ بنا لیں تو اس سے انشاءاللہ ایک صالح اور خوشگوار معاشرہ وجود میں آئے گا اور اس کے زیر سایہ پوری انسانیت کو امن و سکون کی دولت نصیب ہوگی۔ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز تربیت میں والدین، اساتذہ کرام اور علماء کرام کے لیے رہنما اصول موجود ہیں، جن کو مشعل راہ بنا کر وہ نئی نسل کی بہترین تربیت کر سکتے ہیں اور ان کو معاشرے کا ایک کامیاب فرد بنا سکتے ہیں۔ جی بچوں، یہ تھے آج کا ہمارا سبق، اس کا یہ لانگ کوسچن، اور آج ہم نے اس کی مشق کمپلیٹ کر لی ہے۔ اس کو آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے اور اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھا کریں۔ جو بھی آپ کو مشکل ہو آپ مجھے کمنٹس باکس میں لکھ کر اس سے پوچھ سکتے ہیں۔ باقی میری کوشش ہے کہ میں آپ کو زیادہ سے زیادہ اچھی طرح سمجھا سکوں۔ اوکے، اللہ حافظ۔